میں اپنے فن کی بلندی سے کام لے لوں گا، مجھے مقام نہ دو میں مقام لے لوں گا۔ ناظرین، یوں تو سارے عالم میں کئی اشخاص نے اپنے فن کو بلندیوں تک لے جانے کا خواب دیکھا، لیکن کنہیں چند کو یہ معیار حاصل ہوا۔ ایسے ہی ایک شخص نے اپنی قوم، شہر اور ملک کا نام ساری دنیا میں روشن کیا۔ میں جس شخص کا یہاں ذکر کر رہا ہوں، ان کا تعلق ہندوستان کی ریاست آندھرا پردیش کے شہر حیدرآباد سے ہے۔ 26 جون 1976 کو کوچائے میر مانی خاں، جسے آج آپ اور ہم حسینی عالم کے نام سے جانتے ہیں، یہیں پر میر ابو المانی خاں کے گھر خوشیاں دستک دی۔ جی ہاں، میں ذکر کر رہا ہوں مسٹر ورلڈ باڈی بلڈنگ چیمپئن جناب میر محتشم علی خان صاحب کا۔ یہ اعزاز انہیں کسی تحفے کے طور پر نہیں، بلکہ ان کے جذبے، جنون اور انتھک محنت کے علاوہ اللہ پر مضبوط ایمان نے دلوایا۔ آئیے ٹیلنٹ ہنگر کی بنائی گئی اس ڈاکیومنٹری میں روشنی ڈالتے ہیں میر محتشم علی خان کے اس سفر پر، جسے ہم نے کارواں کے نام سے پیش کرنے کی ایک ادنا کوشش کی ہے۔ ان کے والد جناب ابو المانی خان ایک RTC امپلائی ہوا کرتے تھے۔ محتشم علی خان کو اور بھی دیگر بھائی بہن ہیں، لیکن بچپن سے ایک جنون کا سوار ہونا ان کی پہچان بن چکی تھی۔ ابتدائی تعلیم عالیہ اسکول بشیر باغ سے حاصل کر محتشم علی خان نے انٹرمیڈیٹ کے لیے 1992 میں شادان کالج خیرتآباد کا رخ کیا۔ والدین کی چاہت تھی کہ یہ اپنا کیریئر ڈاکٹر کے پروفیشن میں تبدیل کریں، لیکن ورلڈ فیمس باڈی بلڈر ارنولڈ ان کی پسندیدہ شخصیت اور وقت چلتے باڈی بلڈنگ ان کی پسندیدہ فیلڈ بن چکی تھی۔ اسی کے چلتے محتشم علی خان نے 1992 میں ملڑ کی تعلیم سیکھنا شروع کیا۔ پھر قریب 6 مہینے کے بعد انہوں نے دودھ بولی واقع پرانے شہر کے حلقے میں اپنا پہلا جم ایشین ینگ مین ایسوسی ایشن، جو کہ بہت ہی خستہ اور قدیم ہوا کرتا تھا، پر اسے جوائن کر لیا۔ یہاں پر نہ چھت تھی اور نہ ہی کوئی ورزش کا سامان، لیکن جذبے اور جنون نے اس محنت کو کچھ اور سوچنے سے پرہیز کروا دیا۔ پھر 1993 میں ماڈرن جم یاقوت پورہ نے ایک باڈی بلڈنگ پوزنگ کے مقابلہ کروایا، جہاں پر محتشم علی خان پہلی دفعہ کسی باڈی بلڈنگ پوزنگ کو لائیو دیکھنے گئے تھے۔ یہیں پر ان کی ملاقات جناب عیسیٰ مصری سے ہوئی، جو کہ اس وقت کے مشہور باڈی بلڈر ہوا کرتے تھے۔ اس مقابلے کا اعزاز جناب عیسیٰ مصری کو دیا گیا تھا اور وہیں سے محتشم علی خان کے وہ استاد بھی بن چکے تھے۔ اس کے بعد 1994 میں مسٹر تلنگانہ کمپٹیشن رکھوایا گیا، جہاں پر پہلی بار محتشم علی خان ہنومان ویم شالا میں لوڈ ویٹ کیٹیگری میں اترے تھے، لیکن ظاہر سی بات تھی، نوسیکھیا ہونے سے انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور اس وقت کے مشہور اور معروف باڈی بلڈر جناب عیسیٰ مصری کو وہ ٹائٹل دے دیا گیا۔ اس ناکامی سے انہیں دکھ ہوا، لیکن لگن اور جنون نے انہیں پھر ایک بار مسٹر فخر ملت ٹائٹل میں حصہ لینے پر مجبور کیا۔ یہ مقابلہ دارالسلام نامپلی میں رکھا گیا تھا، پر یہاں بھی جناب عیسیٰ مصری نے یہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا اور انہیں دوسرے نمبر پر رہنا پڑا۔ پھر کچھ عرصے بعد راونتاپور پر بولز جم نے مسٹر ٹوین سٹیز کا مقابلہ کروایا، جہاں شہر کے باڈی بلڈرز نے پوزنگ میں حصہ لیا، پر الحمدللہ انہوں نے 70 ویٹ کیٹیگری میں فرسٹ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ اس شیلڈ کو لے کر جب یہ اپنے گھر پہنچے تو ان کے والد کا پہلا سوال کچھ یہ تھا، کیا تمہیں اس لکڑی کے ٹکڑے کے علاوہ کچھ اور بھی حاصل ہوا؟ یہ سوال ان کے دل کو چھو گیا اور انہیں بے حد تکلیف ہوئی۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر۔ جی ہاں، اس شخص نے
اپنا مقصد معاشی حالات کے خستہ ہوتے باوجود بھی نہیں چھوڑا اور یہ اپنا کارواں آگے بڑھاتے گئے۔ پھر 1994 میں مسٹر جونیئر تلنگانہ ہنومان ویم شالا میں رکھوایا گیا، جہاں ان کے افراد خاندان بھی موجود تھے، اور اس مقابلے میں میر محتشم علی خان کو اعزاز اول سے نوازا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا نام جونیئر مسٹر انڈیا کے لیے بھی داخل کر لیا گیا۔ یہ مقابلہ 1995 میں آسام کے شہر گوہاٹی میں رکھوایا گیا، اور یہاں پر ان کے کبھی نہ ختم ہونے والے جذبے نے انہیں ٹاپ 10 کی کیٹیگری میں اپنا مقام حاصل کروا دیا۔ لیکن شہر واپس آنے پر یہ گھر کے معاشی حالات سے بہت مجبور تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی تعلیم کو بالکل الوداع کہہ دیا۔ 1996 میں سنتوش نگر پر واقع گاڈز جم میں 2200 کی تنخواہ پر کوچ کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ نوکری انہیں اتنی آسانی سے نہیں ملی، بلکہ اس کے پیچھے بھی کئی امتحان شامل ہیں۔ خیر، صبح شام نوکری، گھر کی ذمہ داری، خود کی ورزش اور کمپٹیشن میں اترنے کا سلسلہ یہاں سے چلتا رہا، جس میں BHEL اور میاں پور کے جم کی صبح بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب کی کوچنگ بھی شامل ہے۔ ریاست آندھرا پردیش میں منعقد ہوا کمپٹیشن مسٹر انڈیا سینئر میں انہوں نے تیسرا مقام حاصل کیا، اور پھر کلکتہ میں ہونے والے کمپٹیشن مسٹر انڈیا سینئر میں سلیکٹ ہو چکے تھے۔ یہ ٹیم عیسیٰ مصری کے کیپٹنشپ میں ریاست نگر کے باہر رمضان میں پہلی مرتبہ پریکٹس کر رہی تھی۔ سارے ملک کے باڈی بلڈرز حصہ لینے اس میں اترے تھے۔ یہ بہت سخت مقابلہ تھا، پر پھر بھی یہ لوگ ٹاپ 15 میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب رہ چکے۔ اس کے بعد میر محتشم علی خان نے ایک قدم اور بڑھایا اور مسٹر ساؤتھ انڈیا، جو کہ مدراس میں 1997 کو رکھا گیا تھا، اس کمپٹیشن میں حصہ لیا۔ یہاں پر ٹھیک پروگرام کے قریب عصر کی نماز کے وقت انہوں نے کمپٹیشن سے پہلے اللہ کو رضامند کرنا زیادہ مناسب سمجھا، اور اسٹیڈیم کے باہر ٹھیک کمپٹیشن سے قبل اللہ اکبر کی گونج کے جانب چل رہی۔ نماز کے بعد اللہ سے یہی دعا مانگی کہ مجھے ہمت اور کامیابی عطا کرے۔ کمپٹیشن ہوا اور ان کی کیٹیگری میں انہی کا فیورٹ نغمہ آئی لو مائی انڈیا انہوں نے پوزنگ کے لیے چنا، جسے ساری آڈینس نے سٹینڈنگ اویشن اور تالیوں کے ساتھ سراہا۔ لیکن معلوم ہوا کہ منصوبہ بندی کے تحت یہ کسی پلاننگ کا شکار بن چکے تھے اور انہیں یہاں ٹائٹل حاصل نہیں ہو سکا۔ پھر کیا تھا، یہ سٹیج محتشم علی خان کا ٹرننگ پوائنٹ بن چکا تھا، اور یہاں سے انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھنا چھوڑ ہی دیا۔ وہ کہتے ہیں نا، صبر کرنے سے خدا بھی ملتا ہے۔ محتشم علی خان نے اس محاورے کو اپنی صفت میں تبدیل کر لیا۔ اس کے بعد تو محتشم علی خان نے اپنی ورزش کو دگنا ٹائم دیا، ڈائٹ کو بدلا اور ایکسرسائز میں ویریشن لانا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، کمپٹیشن آتے گئے اور محتشم علی خان کا نام ٹائٹل ونر یعنی کہ مقام اول میں پکارا جاتے رہا۔ لیکن صرف اعزازات سے تو گھر نہیں چل سکتا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے ریلویز میں جاب کے لیے اپلائی کیا۔ ارے بھائی، یہ بھی کہاں آسانی سے ملنے والی تھی۔ اس کے لیے بھی کئی سارے باڈی بلڈرز کو پوزنگ کے لیے میدان میں اترنا تھا، اور جس کے بعد اس جاب کا حقدار کو چنا جانا تھا۔ مقابلہ ختم ہوا اور معلوم ہوا کہ محتشم علی خان کے باڈی بلڈنگ پوزنگ ٹیم اور سٹائلز کو بہت سراہا گیا، مانو کہ اس جاب کے حقدار بس وہی ہے۔ لیکن نتیجہ کچھ ہفتے بعد بتلایا گیا تو ان کی بجائے سنتوش، جو کہ اس وقت کے مشہور باڈی بلڈر اور محتشم علی خان کے اچھے قریبی دوست مانے جاتے تھے، وہ نوکری انہیں دے دی گئی۔ یہ خبر سن کر ان کی آنکھ بھر آئی اور بس پلٹ کر الحمدللہ بولا اور آگے چلتے بڑھتے گئے۔ اتنے میں سنتوش کی پیچھے سے آواز آئی اور وہ کہنے لگے، ارے بھائی، تمہیں بھی جاب ملی ہے۔ بس انہوں نے واپس شکر ادا کیا، پر اتنا ضرور ہے کہ یہ ان کے خدا پر بھروسہ اور ایمان کا نتیجہ تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس دوران ان کی زندگی میں ان کی اہلیہ محترمہ آ گئی، یعنی محتشم علی خان شادی کے بندھن میں 27 جنوری 2000 میں باندھے گئے۔ وقت آگے بڑھتا گیا، ٹائٹلز ملتے رہے، اور جس کے بعد قابل ذکر 2003 میں منعقد ہوا مسٹر تلنگانہ کمپٹیشن میں محتشم علی خان کو موسٹ امپروو باڈی بلڈر آف دی ایئر، بیسٹ پوزنگ اور مسٹر تلنگانہ ٹائٹل سے نوازا گیا۔ والدین، اہلیہ، دوست احباب اور ریلوے مینجمنٹ نے ان کا ساتھ کچھ اس طرح نبھایا کہ بس اعزازات حاصل ہونا اب حسب معمول بن چکا تھا۔ 2007 میں مہاراشٹر میں رکھا گیا مقابلہ ہندوستان شری میں مقام دوم یعنی سلور میڈل کو حاصل کرتے ہوئے یہ امریکہ میں ہونے جانے والے مسٹر یونیورس کے لیے بھی سلیکٹ ہو گئے تھے۔ پاسپورٹ تو موجود تھا، پر ویزے کے لیے
انکوائری کا پروسیجر میں پھنسنا پڑا۔ سب ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ہونے کا احساس ہوا، لیکن اپنے ملک سے محبت اور اللہ پہ بھروسہ یہی لے کر یہ صبر کے ساتھ انتظار کرنے لگے۔ پر اس وقت کا مسٹر یونیورس انہیں سکپ کرنا پڑا۔ عاشق ملک کو صبر کا نتیجہ کچھ اس طرح ملا کہ کچھ ہفتے بعد ان کے گھر 10 سال کا ملٹیپل ویزا دستک کے ساتھ پہنچا اور ان کے منہ سے صرف وہی نکلا، الحمدللہ۔ اگست 2008 میں پونے میں ہوا جانے والا مقابلہ مسٹر انڈیا میں محتشم علی خان نے اپنے شہر کا نام برونز میڈل حاصل کر کے اونچائیوں میں رکھ دیا، جس کے فوری بعد یہ مسٹر انڈیا کے نام سے جانے لگے۔ مہاراشٹر میں واقع شہر بودھن میں انہیں ٹھیک مسٹر ورلڈ کمپٹیشن سے قبل مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا، جہاں ان کی باڈی بلڈنگ پوزنگ بھی رکھی گئی تھی۔ سروں کا سمندر استقبال میں نظر آیا اور پروگرام ہمیشہ کی طرح کامیاب ہوا۔ 2 دن بعد مسٹر ورلڈ کے لیے 17 تا 18 نومبر 2008 کو انہیں نکلنا تھا، تو شہر حیدرآباد میں حسینی عالم تا ایئرپورٹ قریب 10,000 اشخاص نے ریلی نکالی، جس میں بیرسٹر الحاج اسد الدین اویسی صاحب اور اس وقت کے کمشنر آف پولیس جناب AK خان صاحب بھی موجود تھے۔ حج کا مہینہ تھا تو حاجیوں سے بھی دعاؤں کی درخواست کی گئی۔ ایک طرف محتشم علی خان نے امریکہ کے لیے اڑان بھری اور دوسری طرف سارا شہر سارا ملک ان کی دعاؤں میں لگ گیا۔ اس مقابلے میں محتشم علی خان کو جناب انجن کمار یادو، نوین متل اور روی پرکاش جیسے اشخاص نے اسپانسر کیا اور اس کو ممکن بنایا۔ اس احسان کو محتشم علی خان نے محنت، ہمت اور دعاؤں سے مسٹر ورلڈ سلور میڈل کے ذریعے سارے ہندوستان کو واپس دیا۔ راتوں رات شہر، ریاست، ملک میں میر محتشم علی خان کا نام میڈیا میں چھپنے اور آنے لگا۔ یہ سارے ہندوستان کے باڈی بلڈرز کے رول ماڈل بھی بن چکے تھے۔ اسی طرح ان کی واپسی بھی شاندار انداز میں ریلی کی شکل میں لائی گئی اور حکومت آندھرا پردیش اور اس وقت کے مرکزی ریلوے منسٹر جناب لالو پرساد یادو نے انہیں ریلویز میں آفیسر لیول جاب اعزاز کی شکل میں سونپی اور ساتھ ہی ساتھ 5 لاکھ روپے انعام کی شکل میں دیا۔ پھر اسی طرح 2009 میں میامی فلوریڈا میں منعقد ہوا مسٹر یونیورس کمپٹیشن میں محتشم علی خان نے ٹاپ 6 میں اپنی جگہ بنوا کر اپنے اساتذہ، فینس، گھر والوں اور دوستوں کو ایک اور تحفہ دیا، جس میں انہیں جناب افتخار شریف صاحب، جو کہ ان کے اچھے دوست بھی مانے جاتے ہیں، انہوں نے محتشم علی خان کو مورل اور فائنینشیل سپورٹ کیا، جس کے چلتے محتشم علی خان نے یہ سارے خواب کو پورا کیا۔ آج محتشم علی خان انڈین باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے کوچ بھی ہیں اور 2010 میں ان کے زیر نگرانی ہندوستان نے پہلی مرتبہ مسٹر ورلڈ میں 4 میڈلز حاصل کیے، جس میں لکشمن ریڈی اور راجیو یادو، سریش اور پریم کمار کا نام قابل ذکر ہے۔ کارواں میں میر محتشم علی خان نے آج قریب 20 سال مکمل کر لیے اور تعصب بھرے اس دور میں اپنے ملک سے محبت کرتے ہوئے یہ باڈی بلڈنگ اکیڈمی چلا رہے ہیں۔ یہ آج بھی اپنے گھر کے افراد، دوست احباب، فینس اور سپورٹرز کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کی ڈوری یہ کبھی نہیں بھولتے۔ حیدرآباد کی عوام کے لیے اور خاص طور سے ہندوستان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ حیدرآباد کے نوجوان جناب میر محتشم علی صاحب، جو پچھلے 20 برس سے برابر باڈی بلڈنگ کمپٹیشن حصہ لے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، نہ صرف ان کے لیے بلکہ حیدرآباد کے عوام کے لیے، پورے آندھرا پردیش اور ہندوستان کے لیے، اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے ملک اور قوم کا نام روشن کرتے رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ نوجوان نسل کو وہ ایک اچھے اس جانب ان کو راغب بھی کریں گے، تاکہ نوجوان نسل
ان کی جانب دیکھیں کیسے اپنی زندگی کو ڈسپلن کے ساتھ گزار سکتے ہیں اور اپنے جسم کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے ایمان کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے، پورے عوام کی جانب سے جناب محترم صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں